جو غلام سرور خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ ایک خودکش حملہ تھا پی آئی اے کے اوپر، کیا وہ تھا یا اس سے پرانا بھی؟ ظاہر ہے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ پی آئی اے کبھی لمبے عرصے سے خسارے میں چل رہی ہے. کیا وہ تھا پوائنٹ جس کے اوپر یہ فیصلہ اس وقت ہوا تھا کہ اس کو اونے پونے بیچنا ہے، یا کوئی پارٹیاں تھیں یا کوئی جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یا اس سے پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہے؟ نہیں، میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ میں یہ الزام سرور خان صاحب پہ لگا سکوں کہ جی ان کے سامنے کوئی پارٹیاں تھیں اور انہوں نے اس کو اونے پونے بیچنے کا کوئی فیصلہ کیا تھا. ایسی کوئی چیز نہیں. ہاں، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی پائلٹس کے بارے میں، وہ ایک میں بڑی محتاط لفظوں کا بھی استعمال کروں تو وہ ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تھی، جو اس وزیر سے جو براہ راست پی آئی اے کے معاملات کا انچارج تھا اس کے منہ سے یہ مناسب اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. اس کا نقصان بہت پہنچا. جو پی آئی اے کی انتظامیہ مجھے اس کا نقصان بتاتی ہے، اور میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں ان اعداد و شمار کو نہ مانوں، اور میں کافی کوشش کرتا ہوں کہ ان سارے اعداد و شمار کی تصدیق خود کروں، کسی کے کہنے پہ نہ جاؤں. وہ یہ ہے کہ جی ایک ماہ میں لندن کا جو خالی روٹ ہے، صرف ایک روٹ، اس سے پی آئی اے کو 85 ارب کے اخراجات کے اگینسٹ 1 ارب 25 کروڑ روپے کی آمدن ہوتی تھی. تو تقریباً 40 سے 45 کروڑ روپیہ ان کی آمدن صرف ایک اس روٹ سے پی آئی اے کے کہنے کے مطابق ختم ہوئی ہے. تو اگر 12 مہینوں کا آپ اندازہ صرف لندن کے روٹ کا لگائیں تو وہ تقریباً 5 ارب روپے سے زیادہ کا خسارہ بنتا ہے، کیونکہ انگلستان کی پروازیں اب بہت عرصے سے بند ہے. اور پھر اس روٹ پہ دوسری روٹ کو دینا بھی تو کوئی مسئلہ، یعنی ہماری پرواز بند ہوئی اور دوسرے روٹس دیے گئے دوسری کمپنیوں کو، ایئر لائن کمپنیوں کو. دیکھیں وہ تو اب آپ ایک دیکھیں یہ ریسیپروکل ہے، یہ ریسیپروکل ہے. اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جس پہ ابھی ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ پی آئی اے جب ہم کہ کامیاب ایئر لائن جس وقت میں اس کو کہتے تھے تو وہ ہوابازی کی صنعت کا وہ وقت تھا جب اس پورے ریجن میں پی آئی اے ہی ایک ایئر لائن تھی. تو خلیج کی کوئی ایئر لائن اس وقت جو ہے وہ فضا میں نہیں تھی. اسی طرح کوئی اکلوتی ایئر لائن جو اس کے مقابلے میں تھی وہ ایئر انڈیا تھی، اور وہ پی آئی اے سے کم تر درجے کی ایئر لائن تھی، اس سے کسی طور پہ بھی بہتر ایئر لائن نہیں تھی. تو وہ ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ تھی. لیکن اب جو ایئر لائن انڈسٹری ہے، ایویشن انڈسٹری ہے، یہ دنیا کی سب سے زیادہ کمپیٹیٹو انڈسٹریز میں سے ایک ہے. اس کی ایون جو پروفٹ کی ریشوز ہیں وہ انٹرنیشنل انڈسٹریز میں سب سے کم ریشوز ہیں. بہت بھی کامیاب سے کامیاب ایئر لائن 7 سے 8% سے زیادہ کا منافع نہیں کماتی. لیکن اس کے ساتھ پھر الائڈ فیکٹرز میں ایئر لائنز بہت سی دوسری انڈسٹریز کو، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو، ٹورزم کی انڈسٹری کو، اور بہت سی انڈسٹریز کے ذریعے پھر بہت سا پیسہ وہ معیشت یا وہ ملک تو کماتا ہے، لیکن خود ایئر لائن میں بہت زیادہ سکوپ کوئی پیسے کمانے کا نہیں ہے. تو ایک تو یہ اس وقت میں پی آئی اے کامیاب تھی. جب سے پھر یہ کمپیٹیٹو ہوا فیلڈ، اس میں دوسری ایئر لائنز آئیں، اور پھر ایئر لائنز بھی وہ آئیں جس کے پاس جہاز بھی ان سے بہتر تھے، جنہوں نے ان کو زیادہ پرائیویٹ سیکٹر پرنسپلز کے اوپر چلایا. یہ ایئر لائن ساری اسٹیبلش تو ان ملکوں کی حکومتوں نے کی. ایمریٹس کو دیکھ لیں، قطر ایئر لائنز کو دیکھ لیں، دوسری جتنی بھی آپ، لیکن ماسوائے 1-2 ایئر لائنز کے، اور وہ کوئی کامیاب ایئر لائنز نہیں ہیں جو پبلک سیکٹر میں رہی ہیں. باقی جتنی بھی ایئر لائنز ہیں خلیج کی بھی، وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئیں. ایئر انڈیا بھی اب پرائیویٹ سیکٹر میں وہ تو بہت چلی گئی ہے. انہوں نے کر تو دیا. ان کے بہرحال وسائل اس وقت ہمارے مقابلے میں بہت اچھے ہیں، لیکن انہیں بھی یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ ایئر انڈیا کو ہم نہیں چلا سکتے. اور جو ہی وہ پرائیویٹائز ہوئی اس کی بحالی کا عمل جو ہے اور پروفٹ دینا شروع ہو گیا وہ.